لیکن انہیں کا نام لینے کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے، آج انہیں کے محفل میں آنے کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا سوچتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تمہیں دولت دے رہا ہے، آج تمہیں کھانے کے لیے دے رہا ہے، آج تم رات دن بھوکے نہیں سویا کرتے، کھا کر سویا کرتے ہو۔ کیا سمجھتے ہو یہ سب تیری محنت کا کمال ہے؟ نہیں، یہ تیری محنت کا کمال نہیں ہے۔ بات کتنی سی ہے پیارے مسلمانوں کہ یہ سب صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے، رسول اللہ کا صدقہ ہے، میری محنت کا کمال نہیں ہے، یہ سرکار کی عطائیں ہیں، یہ ان کی نوازشیں ہیں، یہ ان کی امت سے پیار کی اپنی امت سے پیار کرنے کا انداز ہے، ایسا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آمنہ کا لال اپنے سر کو جھکاتا ہے تب بھی اپنی امت کو یاد فرمایا کرتا ہے۔ آمنہ کا لال جب معراج پر جاتا ہے اپنی امت کو یاد فرماتا ہے۔ اور اب تو رہا ہو گئی پیارے مسلمانوں، جب پیارے سرکار اس دنیا دار فانی میں تشریف لائے تھے، دنیا میں آ کر جب آنکھیں کھولی تھی، اپنے ہوٹوں کو ہلایا تھا، ہوٹوں کو ہلانے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے آقا نے اگر کسی کو یاد کیا تھا تو وہ ہم اور آپ تھے۔ مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اپنے نصیبے پر جتنا ناز کر رہے وہ کم ہی کم ہے کہ ہم اس محبوب کی امت میں پیدا کیے گئے جس محبوب کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے خواہشیں ظاہر کی تھی۔ اے پیارے مسلمانوں ذرا غور تو کرو، ہم سمجھتے ہیں رات میں ہم محنت کرتے ہیں تب کھانے کو ملا کرتا ہے، نہیں پیارے مسلمانوں، اگر ہماری عبادت کے حساب سے ہمیں کھانے کو دیا کہ ہم بتاؤ کہ وہ رات میں کتنے وقت کی نماز پڑھا کرتے ہیں، کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوتیں کیا کرتے ہیں، رات اور دن میں کتنی بار اللہ کا نام لیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی باتوں سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے، ہم دنیا کی خرافاتوں میں لگے رہتے ہیں۔ اگر عبادت کے حساب سے رزق ملنا شروع ہو جائے، نہ جانے کتنے ہم جیسے ہیں کہ جنہیں رات اور دن میں کبھی کھانا میسر نہ ہو سکے، جنہیں پانی میسر نہ ہو سکے، جس میں تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر نہ ہو سکے۔ یہ رسول اللہ کی عطائیں ہیں، یہ سرکار کا کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں تب بھی پال رہا ہے جب اس کی عبادت نہیں کیا کرتے ہیں، اس کا نام نہیں لیا کرتے ہیں۔ اور ذرا غور تو کرو، جس دن ہم صحیح معنی میں اس کی عبادت کرنے لگے، اس کا نام لینے لگے تو خدا ہمیں کتنا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق بات۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پہلے کے جو نبی تھے، ان کی امت میں جو لوگ تھے، اگر وہ اپنے نبی کی کسی قول و فعل کا انکار کرتے تھے، یعنی کسی ان کے حکم کا انکار کرتے تھے تو آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا جاتا تھا۔ یعنی ایسے نبی گزرے ہیں جن کی امت پر ایسا عذاب آیا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ طوفان نوح آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی طوفان آیا، اور ایسا طوفان آیا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے حکم پر چلا کرتے تھے ان کو اللہ کا نبی مانتے تھے، جو ان کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارتے تھے، جو اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت پر جن کا ایمان تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، وہ بچ گئے۔ باقی سب کا کیا ہوا؟ طوفان نوح میں غرق کر دیے گئے۔ اب بتاؤ پیارے مسلمانوں، طوفان نوح آیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو طوفان نوح کے اندر، یعنی ایک طوفان کے اندر غرق کر دیا گیا۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک قوم ایسی تھی جس
جس نے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا، اللہ کے نبی کے حکم کے یعنی مطابق زندگی کو نہیں گزارا، ان کے حکم کے خلاف ورزی کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندہ بنا دیا۔ آپ کو معلوم نہیں پیارے مسلمانوں، ہم اور آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ آج اگر شریعت کی بات آ جائے تو ہم شریعت پر کوئی بھی کام کرتے نظر نہیں آتے۔ آج طبیعت کی بات چلایا کرتے ہیں، آج کوئی مسئلہ بیان کیا جائے، ایک یعنی علم والا چاہے وہ آپ کی مسجد کا امام ہو، اگر مسئلے کو بیان کرے کہ ایسا نہیں ایسا مسئلہ ہے، آپ کی نماز تبھی درست ہوگی جب آپ صحیح طریقے سے قیام میں کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی نماز صحیح تبھی درست ہوگی جب آپ قرآن مجید اچھی طریقے سے پڑھنے لگیں گے۔ لیکن حضرات محترم، اس میں کچھ لوگ اپنی طبیعت کی بات کرنے لگے تو بتاؤ شریعت پر چلنے والے ہیں یا طبیعت پر چلنے والے ہیں؟ اے پیارے مسلمانوں، بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے، آج بھی ہم نہ جانے کتنے گناہ دن اور رات میں کیا کرتے ہیں، حرام کاموں کو کیا کرتے ہیں، آج رات اور دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہم یعنی حرام گناہوں کو حرام گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی زندگی کو قضا کرتے ہیں۔ چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، اے سورج تو میرا ہے، میں تیرا بادشاہ ہوں، تجھ پر حکمرانی میری ہے، بڑا بندہ ہے، میرا نام نہیں لیتا، نماز نہیں پڑھتا ہے، میری عبادت نہیں کرتا ہے۔ اے سورج اپنی دھوپ کو اپنی چمک کو اس کے گھر کے اندر لے کر نہ جانا۔ رات کی تاریکی میں اللہ ارشاد فرماتا، اے چاند تجھ پر حکمرانی میری ہے، اپنی چاندنی کو اپنی روشنی کو خدا کے گھر میں لے جا کر نہ رکھنا۔ اللہ اکبر، نہیں پیارے مسلمانوں، اور سماج یہ پیدا ہوتا ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان، ہر مومن، ہر یعنی بشر کے گھر پر جا کر صبح سویرے صبح شادی کے وقت میں اللہ کا فرشتہ جسے میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں، وہ سب کی روزی رکھا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی ارشاد نہیں فرمایا اے میکائیل سنو روزی لے کر جا رہے ہو، فلاں انسان ہے، فلاں میرا بندہ ہے، میرا نام نہیں لیتا، میرا ذکر نہیں کرتا ہے، اے میکائیل اس کے گھر پر روزی نہیں لے کر جانا، اسے رزق نہیں دینا۔ نہیں پیارے مسلمانوں، آپ سروے کر کر دیکھ لو، آپ صبح اس بات کا آپ اندازہ لگا کر دیکھ لینا، یہ ہماری بستی ہے، یہ ہمارا گاؤں ہے، کبھی سوال کر کر دیکھنا کسی کو کوئی ایسا ہے تو بھوکا سو گیا ہو؟ نہیں پیارے مسلمانوں، سب یہی کہیں گے وہ میرا خدا صبح بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن کسی کو رات کو بھوکا نہیں سلایا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان بے اللہ شک سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حق بات ہے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، حق بات ہے جی، سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہم اور آپ ہیں، اتنی تھوڑی سی زندگی آج انسان یعنی 60 سال 70 سال سے اوپر شاید آج کا نوجوان بھی ہو سکے، بہت مشکل بات ہے، لیکن نہ جانے کون سے بیمار میں ہم ایسے پیدا ہو گئے کہ ہمیں نہ دین کی بات اچھی لگتی ہے نہ ہمیں شریعت کی بات اچھی لگتا کرتے ہیں، اور آندھی آئے طوفان آئے بارش آئے کچھ بھی آ جائے لیکن اپنی قدم کو ٹس سے مس نہیں کیا کرتے، اپنی ایمان کا جائزہ لے کر دیکھنا پیارے مسلمانوں۔